السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم سے خون نکلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حدیث سے ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں بچھانا لگوایا، یعنی کہ حجامہ کروایا، تو حجامے میں خون نکلتا ہے تو اس سے یہ پتہ لگا کہ نہ اس سے روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے جو ہے وہ کوئی وضو کے اوپر کوئی اثر پڑے گا۔ اب اس میں روزے کی حالت میں بیسیکلی انسان کمزور پڑ جاتا ہے، تو یہ پریفریبل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی ہے تو وہ بھوک پیاس کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کپنگ کروا لے گا تو مزید بی پی کا ایشو بن جائے گا بلڈ لوس ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ بس ایک بتانا مقصود تھا کہ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کرواتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار کروایا، کیونکہ زہر کا اثر جو تھا وہ ختم کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کپنگ کرواتے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں نکلے تو ایک مسلمان نے کسی مشرک کی عورت کو قتل کر دیا۔ اس مشرک نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد کے اصحاب میں سے کسی کا خون نہ بہا دوں باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ وہ اسی تلاش میں نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل میں اترے اور فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا؟ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری اس مہم کے لیے مستعد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم دونوں گھاٹی کے سرے پر رہو۔ جب دونوں گھاٹی کے سرے کی طرف چلے اور وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی لیٹ گئے اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ مشرق آیا، جب اس نے دور سے اس انصاری کے جسم کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی قوم کا محافظ نگہبان ہے۔ اس کافر نے آپ پر تیر چلایا جو آپ کو لگا تو آپ نے اسے نکالا یہاں تک کہ اس نے آپ کو 3 تیر مارے۔ پھر آپ نے رکوع اور سجدہ کیا، پھر اپنے مہاجر ساتھی کو جگایا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہوشیار اور چوکنے ہو گئے ہیں تو بھاگ گیا۔ جب مہاجر نے انصاری کا خون دیکھا تو کہا سبحان اللہ، آپ نے پہلے ہی تیر میں مجھے کیوں نہیں بیدار کیا؟ تو انصاری نے کہا نماز میں قرآن کی ایک صورت پڑھ رہا تھا، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اسے بند کر دوں۔ تو اب اس سے یہ پتہ لگ گیا نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث سیدنا جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ، اسی دوران مشرکین کی ایک عورت مجھ سے، یہی وہی سیم حدیث، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں کوتاہی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میرے اس صورت کو مکمل کرنے سے پہلے میری جان چلی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب اس میں امپورٹنٹ چیز آتی ہے، اس حدیث سے تھوڑا سا آگے بتاتے ہیں کہ مہاجر جو تھا، مہاجر نے انصار کو لہو لہان دیکھا تو کہا سبحان اللہ، تم نے مجھے شروع ہی میں کیوں نہ بیدار کیا؟ تو اس نے کہا میں نے ایک سورج شروع کر چکا تھا، میں نے اسے ادھورا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ جب پہ درپا تیر آئے تب میں نے جلدی سے رکوع کیا اور نماز مکمل کی اور تمہیں آگاہ کیا۔ اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے جو اس طرف سے پہرہ کی ذمہ داری لگائی تھی اس میں کوتاہی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میرے اس صورت کو مکمل کرنے سے پہلے میری جان چلی جاتی، یعنی کہ میں صورت کو مکمل کرتا لیکن نماز ختم نہ کرتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی کہ غزوہ رقاع کے موقع پر ایک مرتبہ ہم رسول وسلم کے ساتھ ایک باغ میں گئے تھے تو ایک مسلمان شخص نے، یہی وہی سیم حدیث میں باغ کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آگے جا کے مزید آتا ہے ایک سورج شروع کی تھی رکھی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ سورج چھوڑ دوں، لیکن جب اس نے مسلسل تیر برسانا شروع کر دیے میں نے نماز مکمل کر کے آپ کو آواز دی۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس مقام کی حفاظت میں معمور کیا ہے وہ پوری نہ ہو پائے گی تو خدا کی قسم میں مر تو جاتا لیکن سورج درمیان میں نہ چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی سیم حدیث ہے۔ تو اس سب سے یہ پتہ لگ گیا کہ انسان جو ہے وہ نہ اس کا وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کی نماز ٹوٹے گی، تو وہ نماز مکمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں، کیونکہ موسٹلی صحابہ نے اہل بیت نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ زخمی ہو کے لڑی ہیں۔ اس ٹائم اس طرح کے ادویات اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ وہ خون کو جلدی روک لیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ خون نکلنے سے جسم سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی۔ اللہ سے دعا اللہ پاک جتنی بھی غلطیاں گسیاں ہوگی ان کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صراط المستقیم پر ہم تمہارے راستے پر چلائے۔
اللہ پاک سے ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی، تمام مسلمان امت کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تمام شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، غرور و تکبر سے، منافقین سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، تمام ایسی چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں جن میں نقصانات ہیں ہمارے لیے، اللہ پاک ہم ان سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جنت الفردوس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز، یہ پیغامات شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، الارم کے بٹن پہ آل پہ کلک کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔